لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، قربانی کے ایام چل رہے اور آج ذی الحج کی 12 تاریخ ہے. قربانی کا آج آخری دن. پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ عظیم تہوار جس عظیم پیغمبر کی یادگار میں منایا گیا وہ سیدنا اسماعیل اور ان کے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. میں پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اوراق اور ان کی زندگی سے متعلق کچھ امتحانات آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے پروردگار نے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے امتحانات کو احسن طریقے سے، اکمل طریقے سے پاس کیا اور 100 میں سے پورے 100 نمبر لے کر کے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ حاصل کی. میرے عزیز بزرگوں دوستو، جب کوئی امتحان دیتا ہے اور امتحان میں کامیابی ملتی ہے تو ماں باپ بھی خوش ہو کر کے اولاد سے کہتے ہیں تو نے امتحان میں ٹاپ نمبر حاصل کیے ہیں، اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور ایک انعام اپنی طرف سے عطا فرمایا اور ایک انعام ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم مانگو، جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. اللہ نے اپنی طرف سے جو انعام ان کو دیا وہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحان پاس کر لیا تو اللہ نے اپنی طرف سے ایک اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، تم نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں، میں اپنی طرف سے تمہیں لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا. چنانچہ اسی امتحان کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم نبینا علیہ السلام جد الانبیاء
اور بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل، دونوں کا سلسلہ نسب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور دوسرا، تم خود مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اگر میں اس موضوع کو یہاں پر بیان کروں تو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں صرف اشارہ کر کے اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کو بنا کر کے فارغ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی تھی، الہی تو نے خود کہا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ تو قرآن پاک کے اندر وہ دعا موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ الہی میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، لیکن اس گھر کی آبادی کے لیے ایک رسول کی ضرورت ہے، پیغمبر کی ضرورت ہے، اور وہ رسول، وہ آخری پیغمبر اسماعیل کی نسل اولاد کے اندر سے آئے۔ تو میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا بھی تو کتنی عجیب چیز مانگی۔ کائنات میں اس نبی کو مانگا جو پوری کائنات میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو چونکہ بڑے بڑے امتحانات دیے تھے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری اولاد میں، ذریت میں اس کو سلیکٹ کر دیا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور اولاد کے اندر مکی کی سرزمین میں پیدا ہو گئے۔ تو یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے بڑے امتحان دیے۔ انسان اپنی اولاد کو قربان کر دے، مال کو قربان کر دے، وطن کو قربان کر دے، کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ بچپن کے اندر اپنی قوم کے خلاف آواز اٹھائی، بتوں کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو پوجتی تھی، تو ستاروں کی معبودیت کو ان کے سامنے واضح کیا کہ معبود اور الہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار کے اندر نمرود کو لاجواب کیا۔ جب اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ تو نمرود نے اپنی حماقت اور بے وقوفی سے وہ قصہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ اس نے کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ یہ سارے مناظرے مقابلے ابراہیم کی زندگی کے اندر چلے۔ اس کے بعد ایک چوتھا امتحان کہ پوری قوم ایک پروگرام کے اندر، فنکشن کے اندر گئی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان سارے خداؤں میں سے جو جتنے بھی خدا تھے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، سب کو توڑ کر کے کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ وہ واقعہ بھی پچھلے جمعے کے اندر میں نے آپ کے سامنے عید کے روز بیان کر دیا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ بھی گل و گلزار بن گئی۔ یہاں تک کہ سب واقعات ان کی زندگی کے اندر آئے، قوم کے لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ نوجوان یہاں پر رہتا ہے تو لوگ ایمان لے آئیں گے، چونکہ لوط علیہ السلام ایمان لے آئے تھے۔ تو اب انہوں نے مشن پروگرام بنایا کہ ان کو یہاں سے چلا وطن کیا جائے، یعنی وطن سے باہر نکالا جائے۔ یاد رکھیے، ایمان کی خاطر اکثر انبیاء علیہ السلام کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ اکثر نبیوں سے ان کی قوموں نے یہ مطالبہ کیا کہ یا تو باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تم کو نکال دیں گے یہاں سے۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہی واقعہ پیش آئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ 3-4 آدمیوں کا قافلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ۔
حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی، یہ 4 لوگوں کا قافلہ وہاں سے نکلا عراق کے شہر بابل سے، اور وہاں سے نکل کر کے ملک شام کا سفر کیا۔ ملک شام پہنچ گئے۔ ملک شام پہنچ کر کے لوط علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کہ تمہیں 2 بستیوں پر محنت کرنی ہے، اور وہ دونوں بستی کہاں ہیں؟ جہاں پر آج بحر مردار کے نام سے ایک جھیل ہے، ایک تالاب ہے، اور لوگ وہاں پر پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی، اس قوم پر عذاب آیا تھا وہاں پر۔ سدوم اور عمورہ 2 بستی، ان کے اوپر محنت کرنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مصر، انہوں نے سوچا اب چل کر کے مصر پر محنت کرتے ہیں۔ تو جب مصر کے اندر تشریف لے گئے تو وہ واقعہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا بد اخلاق اور یوں کہہ لیجیے نالائق تھا ایک طریقے سے، اور حضرت سارہ جو تھی اس زمانے کی بڑی خوبصورت عورتوں میں سے ایک تھی۔ آج کے زمانے میں جیسے مس ورلڈ کہتے ہیں یا مس انڈیا، اس طریقے سے وہ اپنے زمانے کی بڑی خوبصورت، اور انہی کی خوبصورتی میں سے حصہ ملا تھا ان کے پوتے حضرت یوسف علیہ السلام، انہی کی نسل کے اندر ہے۔ تو اس بادشاہ کی نیت کے اندر فطور آیا، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جب وہاں سے رخصت ہو گئے تو 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس بادشاہ نے امپریس ہو کر اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے اپنی دختر، اپنی نور چشمی حضرت ہاجرہ، یہ اس کی بیٹی تھی، یہ بطور خدمت کے پیش کی کہ آپ میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، آپ بڑے نیک لوگ۔ لیکن اسرائیلی روایات کے اندر ملے گا کہ وہ باندی تھی۔ اسرائیلی روایات میں کیوں ملے گا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور تو ایک باندی کی نسل سے پیدا ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھ دی گئی۔ ان باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں، کس نے کیا لکھا ہے۔ لیکن معتبر ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ وقت نے اپنی دختر حضرت ہاجرہ پیش کی۔ بہرحال یہ ابھی کم عمر تھی، کچھ دنوں کے بعد یہ بڑی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے ملک شام کے علاقے میں واپس آئے، اور وہاں کچھ بستیاں تھیں کنعان وغیرہ جہاں حضرت یعقوب رہتے تھے، ان علاقے پر آ کر کے انہوں نے محنت کی۔ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 یا 86 سال یا 96 سال کے قریب عمر ہو گئی، اور کوئی اولاد نہیں۔ اب اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر انسان کو اگر اولاد نہ ہو تو اولاد کی دعائیں کرتا ہے، اور اولاد کی دعا مانگنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے اندر جب پہنچے تو سورہ مریم پڑھیے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام ہیں، اولاد کوئی نہیں، سر کے بال سفید، داڑھی سفید، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے جھولی پھیلا کر کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی سر کے بال بھی سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈی کمزور ہو گئی، مجھے ایک وارث عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا یحییٰ۔ تو اولاد کی تمنا کرنا کوئی بری چیز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، الہی اتنی عمر ہو گئی ابھی کوئی اولاد نہیں، رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک صالح فرزند کی بشارت عطا فرما۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت سارہ نے مشورہ دیا کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہیں اور آپ ان سے شادی کر لیجیے، حضرت ہاجرہ سے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت انہی سے آپ کو کوئی اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ شادی ہو گئی، اور وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے بدن سے
ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کو اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے عورتوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوتنوں کو دیکھ کر کے تھوڑا اوپر نیچے چلتا ہے، اور یہ انسانیت کی بات ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ایک مزاج ہوتا ہے۔ اور ادھر اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، اللہ کی طرف سے امتحان، یہ بڑھاپے کے اندر اولاد ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا خلیل میرا دوست ہے اور دوستی میں فرق آ جائے، بچے کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔ اللہ نے کہا ابراہیم اب تمہارا ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے، اور اس امتحان کا ذکر پہلے پارے کے اندر بھی ہے، اور پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 اس کا مطالعہ کریں آپ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ابراہیم اپنی اس اولاد کو، چھوٹا سا بچہ ہے، نومولود دودھ پیتا بچہ، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے آؤ، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اس کا ترجمہ یہ ہے بالکل چٹیل میدان، جہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی سامان موجود نہ ہو۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، ایسی جگہ پر اولاد کو بسانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک امتحان ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بچے کو لیا، تھوڑے بہت کھجور، مشکیزہ میں کچھ پانی، اور اونٹنی کے اوپر سوار کر کے نکل پڑے۔ کہاں؟ کنعان ملک شام سے ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے مکے کی اس سرزمین پہ جہاں پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ تھا۔ یاد رکھیے خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ کو اٹھا دیا گیا، اور اس کی جو بنیادیں تھی وہ ایک ٹینے کی شکل میں مٹی وغیرہ جم گئی تھی اس کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام نے لا کر کے وہاں ان کو بٹھا دیا اللہ کے حکم سے۔ اب تفصیل میں جاؤں گا تو پورا بیان ہی ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے چل پڑے۔ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت آپ پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بتاتے، چل پڑے، تو پیچھے سے حضرت ہاجرہ کھڑی ہوئی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے، خاموش ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں جواب دینے کی، بولنے کی، اور گردن نیچی۔ کتنا زور پڑ رہا ہوگا جس اولاد کو بڑھاپے کی حالت کے اندر تمناؤں سے مانگا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے دیدار کی اجازت نہیں، جاؤ آپ۔ اور کیسی جگہ؟ وہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، کوئی بازار نہیں، کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان، کھجوروں کے درخت بھی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں۔ یہ ہوتا ہے توکل۔ توکل سمجھتے ہیں نا، اللہ پر بھروسہ۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت پر جب انسان بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ بچے کو چھوڑ دیا، جواب دینے کی اجازت نہیں، اشارے سے کہا، جب انہوں نے پوچھا اللہ کا حکم ہے، بس اشارہ کیا، سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی خدا کی قسم کیسی عجیب عورتیں تھیں۔ آج کی عورت ہوتی نہ جانے کیا معاملہ پیش آ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، پھر جائیے آپ۔ آرام سے بیٹھ گئی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے آگے جا کر کے ایک پہاڑی کی اوٹ کے اندر، دیکھیے سامنے دعا نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی پہاڑی کی اوٹ کے اندر ہوئے، سورہ ابراہیم کے اندر پورا ایک رکوع ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی شروع کر دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے پروردگار، لفظ رب استعمال کیا۔ رب باندھنے والے کو کہتے ہیں، رات ہم تفسیر میں بتا رہے تھے کہ رب کسے کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلے امن کی دعا مانگی۔
یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، آپ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، اس لیے کہ جس شہر کے اندر امن نہیں ہے وہاں پر زندگی کتنی بھی خوشحال ہو کوئی مزہ نہیں ہے۔ جب ٹینشنیں ہیں، آفتیں ہیں، تو سب سے پہلی چیز امن، عافیت، سلامتی کی دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اور دوسری دعا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، الہی چونکہ پوری زندگی تو بتوں کے ماحول سے نکل کر کے آئے تھے، تو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو یہاں آ کر کے کوئی میری اولاد کو بت پرستی کے اوپر لگا دے۔ تو دوسرے نمبر پر دعا مانگی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، الہی مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ آگے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، الہی میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر خانہ کعبہ کے پاس لا کر کے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ نماز پڑھے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کا حق ہے وہ کم سے کم جماعت کی نماز پڑھے، اس کا حق ہے۔ ربنا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تیرے گھر کے پاس لا کر کے ان کو چھوڑا ہے الہی تاکہ یہ نماز پڑھتے رہے، تیرے گھر کو آباد کرتے رہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن کے اندر بیان کی ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور الہی ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ کیا مطلب؟ یہ دعا نہیں کی کہ یہاں پر کھیتی اور باڑی کی کوئی سرسبز اور شاداب زمین پیدا کر دی تھی چونکہ اس میں تو محنت کرنی پڑے گی، اللہ سے پھل مانگا ہے۔ ہر چیز کا پھل اس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو بہترین قسم کے پھل تیار ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ سارے کے سارے وہاں اللہ کے گھر کے اندر آپ خریدو گے تو مل جائیں گے آپ کو۔ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا کھائیں تیرے گن گائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی لمبی دعا ہے، پہاڑی کی اوٹ میں ہو کر کے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے وہ دعائیں قبول فرمائی۔ اور اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ وہاں پر رہ پڑی، 2-3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، تو اب انسانی ضرورت ہے پانی، پانی کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کہتا ہے پانی ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے۔ یہ سائنس تو بعد میں اس کو ثابت کر رہی ہے، تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے۔ پیڑ پودوں کو پانی نہ ملے وہ سوکھ جاتے ہیں، انسان کو نہ ملے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر 70 یا 75% حصہ پانی کا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا دار و مدار۔ اب پانی کی طلب کے اندر حضرت حاجرہ کبھی صفا کبھی مروہ 7 مرتبہ دوڑتی ہیں، اللہ کو یہ دوڑنا پسند آیا، اور اس دوڑنے کی برکت سے اللہ نے قیامت تک عورتوں سے حج کے موقع پر دوڑنے کو ختم کر دیا۔ بس تمہاری ماں وہ دوڑ گئی تھی، تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد تو دوڑ کر کے چلتے ہیں لیکن عورتیں آہستہ چلتی ہیں۔ یاد رکھیے حج اور قربانی یہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ 3 بندوں کا عمل ہے، قربانی بھی اور حج بھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حج کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حج ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، حج حضرت حاجرہ کی اداؤں یعنی ان کے دوڑ بھاگ کا نام ہے، اور حج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا اور ان کی تجلی اور ان کی برکتوں کا نام ہے۔ تو بہرحال 7 مرتبہ دوڑنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے زمزم کا چشمہ وہاں پر جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اس کو چاروں طرف سے زمزم کہہ کر کے روکا، آقائے نامدار
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت حاجرہ اس کو نہ روکتی تو زمزم کا چشمہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہوتا جیسے بہتے ہوئے چشمے ہوتے. تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا سامان پیدا کر دیا. اب پھر کیا ہوا، وہاں پر ایک قبیلہ گزر رہا تھا، قبیلہ جرہم، جن کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی. ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں سے ہم گزرتے ہیں یہاں پر کبھی چرت پرت دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن یہاں پر تو لگتا ہے پانی ہے. وہ لوگ آئے، دیکھا کہ ایک عورت ایک چھوٹا سا بچہ ہے. انہوں نے اجازت دی کہ کیا ہم یہاں پر رک سکتے ہیں. اس زمانے میں اتنی حیا اور شرافت تھی کہ بغیر اجازت کے لوگ نہیں رکتے تھے. اما حاجرہ نے کہا اجازت ہے لیکن پانی پر حق ہمارا رہے گا، آپ صرف پینے کی اجازت ہے. ایسا نہ ہو کل کو آپ پارٹنرشپ کے اندر یہ کہ بھئی اس چشمے پہ ہمارا بھی ہے. وہ رک گئے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. اور یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آیا کرتے تھے، تقریباً 4 مرتبہ تو روایت سے ثبوت ملتا ہے. ایک تو اس وقت جب ان کو چھوڑنے کے لیے آئے، اور 2 واقعات آپ نے اور سنے ہوں گے کہ اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہیں، وہ آئے اور بیوی سے آ کر کے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو کہہ کر کے گئے کہ اس چوکھٹ کو تبدیل کر لینا. واقعات آپ نے سن رکھی ہو. یہ 2 مرتبہ کا ثبوت اور ملتا ہے، اور 4تھی مرتبہ قربانی کے لیے جب اللہ کا حکم ہو. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں ہیں، اسماعیل علیہ السلام یہاں ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی. میرے بھائیو، اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 8 یا 10 سال کے قریب ہو گئی. اب ایک اور امتحان اللہ کی طرف سے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام مسلسل خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو صبح اٹھے، انہوں نے اللہ کے نام پر اونٹ قربان کر دیے کہ بھائی قربانی کا مطالبہ ہے. اگلے دن پھر خواب دیکھا، پھر کچھ اونٹ قربان کر دیے. تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھا. سمجھ گئے کہ چونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، جس کا ذکر سورہ صافات کے اندر ہے، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں کئی دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے. کسی نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین یا ابت افعل ما تؤمر. والد محترم، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو میری جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، آپ اس کام کو کر گزریے. پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، خدائے پاک کا فرمان آ کر مجھ سے سن جاؤ. اور پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بہاری تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار. عجیب منظر. تو ایک لمبا واقعہ ہے کہ لے کر کے چلے. پھر شیطان نے 3 موقعوں پر آ کر کے بہکانے کی کوشش کی. ان 3 جگہ پر آج بھی شیطان کو اسی کی یادگار میں حاجی لوگ کنکر مانتے ہیں کہ شیطان نے 3 موقعوں پر آ کر کے بہکانے کی کوشش کی. پہلے حضرت حاجرہ کے پاس، پھر اسماعیل کے پاس، پھر ابراہیم کے پاس. چونکہ شیطان کو قربانی پسند نہیں ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج قربانی دے دی تو اللہ کے یہاں آدم کی اولاد کا اتنا اونچا مقام ہو جائے گا، اتنا اونچا مقام ہو جائے گا کوئی سوچ نہیں سکتا. تو میرے عزیز بزرگوں دوستوں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور حفیظ جالندھری نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ہوئے تیار جب دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو وہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اتنا فرما بردار بچہ، باپ نے چھری دی تو آ کر کے خود قدموں کے اندر لیٹ گئے.
اور کہنے لگا والد محترم آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت جوش کے اندر آئے اور آپ کا ہاتھ بہک جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا ان کے سینے پر رکھا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی، ہاتھ کو حلقوم یعنی گلے پر رکھا اور بڑی طاقت کے ساتھ چھری چلانی شروع کی۔ بس اللہ کو تو یہی دیکھنا تھا نا۔ دیکھو یاد رکھو، امتحان اس چیز کو کہتے ہیں، باپ ذبح کرنا چاہ رہا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہ رہا ہے۔ دونوں کی طرف سے جب امتحان مکمل ہو گیا، اللہ کی طرف سے چھری کو آواز آئی، خبردار، جیسے آگ کو حکم دیا جلانا نہیں، چھری تیری طاقت سے باہر ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود ننھے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، چھری پریشان، کیا کرے بھائی؟ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چھری کے اندر جو لکڑی کا دستہ تھا اس میں تو گھس گئی اوپر کی طرف، لیکن اسماعیل کا گلا نہیں کاٹتی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بس ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم مطیع فرما برداروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو میں نے آج اس مضمون کو قریب قریب آخر تک اس لیے پہنچایا ہے تاکہ بیچ میں اگر چلتے رہیں گے لمبا واقعہ ہو جائے گا۔ آج یہ قربانی کا آخری دن ہے، تو پوری دنیا کے اندر اس عمل کی یادگار میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو جنت سے ایک دمبا لے کر کے بھیجا کہ قربانی اس کی کرو۔ اس دن سے لے کر آج تک قربانی کا یہ عمل برابر امت کے اندر چل رہا ہے، یہ اس عمل کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام میں، اور جن جن حضرات نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اللہ رب العزت ان قربانیوں کو قبول فرمائے، بہترین اجر بہترین بدلہ دنیا آخرت دونوں جہان کے اندر نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رہے اسی طرح ان بے زبان معصوم جانوروں کی ہر سال خوشی خوشی اور اس سنت کو یاد کرتے ہوئے ان جانوروں کی قربانی کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی حسین عورت تمہارے ملک سے گزر رہی ہے سرحد سے، تو بہرحال کسی طرح ان کو مطلب پکڑوا کر کے اپنے محل کے اندر لائے۔ وہ لمبا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، کہ میری بہن ہے، اور بہن ہے دینی اعتبار سے چچازاد ہے، کزن بھی ہے۔ ان سے پوچھا کہ واقعی میرے بھائی ہیں، کہ ریئل میں، کہ ہاں ریئل میں۔ اب وہ مایوس ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے بدنیتی سے ہاتھ بڑھانا چاہا، تو کتابوں میں لکھا ہے اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر کے پھر اس نے اپنی بیٹی، ایک روایت میں آتا ہے کہ خود اس کی بیٹی حضرت حاجرہ جو ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کوئی کنیز تھی نیک، لو بھائی میں اپنی طرف سے گفٹ کرتا ہوں۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، وقت ہو چکا ہے، اس واقعے کو یہیں پر روکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں واقعات ایک کے بعد ایک چلے، اور انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے پرسوں اس کو مکمل ہی کریں گے ٹاپک کو انشاءاللہ۔ بہرحال جی ہاں ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں دیکھیں 6 بج چکے ہیں، اور ٹھیک 6:15 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی۔ تو آپ حضرات سے درخواست دی ہے کہ اپنی مسجد کا ایک تو چندے کے سلسلے میں پیسے نکال کر کے ہاتھ میں پہلے رکھ لیں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے۔ آپ کی مسجد کا جو پلاٹ ہے اس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ کافی رقم دینی ہے، اس لیے جو حضرات لکھانا چاہیں کچھ بھی رقم وہ پرچے پہ لکھا دیں گے